غور سے سنیے گا، 3 بڑے حملے ہوئے شیعوں پہ. کہا کہ ان کے مرکز کو سست کرو. کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے اس کی سرحدوں کو کمزور کیا جاتا ہے. جتنا پاکستان نے نقصان اٹھایا افغانستان کے بارڈرز، صحیح چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، اسلحہ آپ گئے نہیں گئے علاقے، اس زمانے میں ہم جاتے تھے علاقے غیر ہوتا تھے، گولیاں ایسے بکتی تھیں جیسے ٹافیاں بکتی ہیں، ایسے دکانوں پہ گولیاں پڑی ہوئی ہیں کلیشن کوفس جیسے ٹافیاں. یہ مشرف کے بعد انہوں نے علاقے غیر ختم کیا اور سارا کیا، یعنی خود ہی کرتے تھے پھر خود ہی ختم کرتے تھے. بارڈرز جب مضبوط نہ ہوں تو نفوذ ہوتا ہے. نفوذ سمجھتے ہیں؟ جب آپ گھر کی چھت بناؤ اس کو صحیح طریقے سے سیل نہ کرو تو جب بارش ہوگی تو یہ پانی کا قطرہ نفوذ کر کے اندر آ جائے گا. شیطان بھی ان کے دلوں میں داخل ہوتا ہے جن کے دلوں میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا سوراخ باقی ہو جہاں سے وہ نفوذ کر کے جاتا ہے. ولایت و سیلنگ کا نام ہے جو مومن کے وجود کو ہر وہ جگہ جہاں سے شیطانی طاقتیں داخل ہو سکتی ہیں اسے بند کر دیتے ہیں. اسپائے سمجھیں نا، جاسوس ملک میں کب آتا ہے، نفوذ کب کرتا ہے؟ جب سرحدیں کمزور ہوتی ہیں، سسٹم کمزور ہوتا ہے، ایجنسیاں جب کمزور ہو جاتی ہیں تو دشمن یہاں پہ آ جاتا ہے. مشرف کے زمانے میں جتنی فورن ایجنسیاں پاکستان میں آئیں کسی جنرل کے زمانے میں نہیں آئیں. سب سے زیادہ یہ رپورٹ تھی آپ کے ملک کی ایجنسیوں کی کہ سب سے زیادہ سی آئی اے یہاں پہ مضبوط ہوئی. یہ جتنی این جی اوز ہوئی پھر این جی اوز کے انہوں نے بین کیا. این جی اوز کا کام یہی تھا یہاں جاسوسی کرنا، لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، کبھی پولیو کے بہانے سے کبھی کسی بہانے سے، سب کا ڈی این اے لینا. یہی کرونا کے دنوں میں بھی ایجنسیوں نے بڑا کام کیا. یہ آپ کے ناک میں جو چیزیں ڈال کے چیک اپ کرتے تھے، لیبورٹریز میں جاتی تھی، پھر یہ سارے سیمپل وہ لے کر جاتے تھے کہ ہمیں پتا چلے کس آدمی کا ڈی این اے کیا. پھر ڈی این اے پہ ریسرچز ہوتی ہیں. تو جو ملک ہوشیار ہوتے ہیں وہ اپنی قوموں کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں. تو اگر نفوذ کر جائیں ہمارے اندر، مطلب میری قوم گمراہ کب ہوگی؟ شیطان بھینس بدل کے آتا ہے. اب اس کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو پتا ہے محرم کے دن آنے ہیں، مجلسیں تو بپا ہونی ہے. مجلس ہوگی، خطیب پڑھے گا، مجمع سنے گا، مجمع خطیب کو فالو کرتا ہے. خطیب بنانا شروع کیے، مولوی بنانا شروع کیے، نفوذی بنانا شروع کیے کہ ظاہر ہے جب ان کے بھینس میں آئے گا پھر ان کو کیا کر سکتا ہے؟ گمراہ کر سکتا ہے. ہیمفرے کی بک پڑھیے، آپ تعجب کریں گے. ہیمفرے ایک ایجنٹ تھا لیکن بڑے بڑے مجتہدوں کا شاگرد بنا، ان کی کلاسوں میں جا کے شرکت کرتا تھا. ابھی کچھ اور کام کیا علماء کو بدنام کرنے کے لیے بھی. کئی زائرین جو قم جا رہے ہیں، مشہد جا رہے ہیں، یہ ہمیں تازہ رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک زائر آیا اور ہمارا ایک اچھا سا مولانا تھا اور اس نے ظاہروں سے بیٹھک ہوئی اور واپس آئے. اس مولانا کے لیے بڑا نیگیٹو باتیں کر رہے تھے. ہم نے کہا وہ تو بڑے اچھے عالم دین ہیں. کہا نہیں مولانا، قم میں 2-3 ہمیں طالب علم ملے اور انہوں نے ان کے لیے یہ باتیں کی، بالکل غلاظت بھری بات. ہم نے ریسرچ کی وہ کون طالب علم، معلوم کیا تو کوئی ایسا طالب علم تھا نہیں. یعنی ایسے بندے قم میں نجف میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے جب زائر جائیں، اب ایک زائر کہے گا مجھے فلاں مولانا سے ملنا ہے، فلاں شخصیت سے ملنا ہے، فلاں مجتہد سے ملنا ہے، وہ اس کے کان کیا بھریں گے؟ بھرنا شروع کر دیں گے، خلاف بولنا شروع کر دیں گے. اتنا پروپیگنڈا، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مرکز جہاں پہ پوری دنیا کے شیعہ جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ نجف ہے اور ایران ہے. یعنی سال میں more than 25 ملین شیعہ عراق جاتے ہیں. جب کوئی چیز مرکز بن جاتی ہے نا وہاں پہ دشمن کا فوکس ہو جاتا ہے. مطلب 25 ملین شیعہ وہاں جا رہے ہیں اور الحمدللہ 40 کی برکت اتنی ہے. کئی ایسے ہمارے مسلمان بھائی جاتے ہیں، وہ تعصبات جو ان کے دلوں میں شیعوں کے خلاف ہیں، وہاں جانے کے بعد آدھے تعصب تو وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں دیکھتے شیعوں میں تو تعصب ہے نہیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، یہ تو ہماری خدمت کرتے ہیں، یہ تو یہ بولتے ہیں تو بس امام کا ظاہر ہے، ہمارا نہ جائے شیعہ ہے یا سنی ہے. حسین نے کہا میرا مہمان جو بھی ہو اسے پیاسا رہنے نہ دینا. جب یہ خدمت و اخلاق دیکھتے ہیں تو دشمن نے، امام فرماتے ہیں نا، ایک پلان وہ ہے جو دشمن بناتا ہے، ایک پلان وہ ہے جو خدا بناتا ہے. اور یہ دعا امام زمانہ کی کہ اے خدا دشمن کو دشمن سے لڑا دے. صدام بھی ہمارا دشمن تھا اور جنہوں نے صدام پہ حملہ کیا وہ بھی ہمارے دشمن تھے. اللہ نے دشمن کو دشمن سے لڑا کے ختم کر دیا اور راستہ کس کے لیے کھلا؟ مولا کے عزاداروں امام حسین کے ماننے والوں کے لیے کھلا. کہ آج ہر بندہ کہاں جا رہا ہے؟ کربلا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز ان کے اندر نفوذ کرو. نفوذ کرنے کے بعد جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جس چیز کی وجہ سے شیعہ مضبوط ہیں، اس چیز کو توڑو. کل میں نے عرض کیا تھا
کہ امام زمانہ کی توقیع ہے کہ اے شیعو میں تجھے بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، میرے بعد اس کی طرف رجوع کرنا، پلٹ کے اس کی طرف جانا، صائنا لنفسہ، جس نے اپنے نفس پہ قابو پایا ہو۔ اور ہمارے اخبار میں، ہماری احادیث میں، قرآن کی آیات میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ یہ حکم عقل بھی ہے، جب بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بکرا کٹوانا ہو تو کسائی کو لے کر آتا ہے، مولوی کو لے کر نہیں آتا، نکاح پڑھوانا ہو تو مولانا نکاح پڑھنے آتا ہے، کلینک سے کوئی ڈاکٹر نکاح پڑھنے نہیں آئے گا، کپڑے سلوانے ہو تو نائی کے پاس جاؤ گے یا درزی کے پاس جاؤ گے؟ تو اتنی تمہیں عقل تو اللہ نے دی ہے نا، کہ معصوم فرماتے ہیں العقل و سبیل الحق، جو عقل ہے وہ تجھے صراط کا راستہ دکھاتی ہے، جو عقل ہے وہ تجھے ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو ہر بندے کے وجود میں عقل ہے، وہ جانتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح فرمایا جب دین کا مسئلہ ہو تو رجوع کس کی طرف کرنا؟ جو دین کی پہچان رکھتا ہو۔ اب عوام کے اندر زہر گھولا گیا مراجع کے خلاف، مجتہدین کے خلاف،